بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، دوڑے چل سے جیسے تھے تک۔ جناب سہیل پرواز صاحب کی ایک بڑی خوبصورت کتاب۔ پہلے میں آپ کو اس کا ایک اقتباس سناتا ہوں اور اس کے آخر میں آپ کو اس کتاب کا ایک مکمل تعارف کرواؤں گا۔ تو آئیے سنتے ہیں کتاب سے ایک اقتباس جس کا عنوان ہے لاہور لاہورے۔ لکھتے ہیں، فوج کی نوکری کا پہلا مہینہ پورا ہوا تو پے سلپ، تنخواہ کی سلپ آئی۔ ہماری پہلی تنخواہ مبلغ 500 روپے سکہ رائج الوقت تھی۔ ہماری تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زندگی میں اتنی بڑی رقم نہ کبھی دیکھی نہ سنی۔ اطلاع پاتے ہی پہلا خیال ذہن میں آیا کہ کہیں یہ خطیر رقم کوئی اڑا نہ لے جائے۔ تمام رات اسی سوچ میں گزار دی کہ یہ رقم کہاں جائے گی۔ سب سے پہلے اپنے تکیے کا خیال آیا کہ اتنی خطیر رقم رکھنے کے لیے تکیہ سب سے محفوظ مقام ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے سر کے نیچے ہوتا ہے۔ لیکن اچانک وہ محاورہ یاد آ گیا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اور پھر یہ بھی عین ممکن تھا کہ جو ہوس کا پجاری ہماری جمع پونجی لوٹنے آئے وہ شقیق القلب رقم کے ساتھ کہیں ہمارا سر بھی نہ لے جائے۔ تمام رات کروٹوں کے ساتھ ساتھ ہماری الجھن کے حل بھی بدلتے رہے۔ وہ تو بھلا ہو ہمارے سینئرز کا جنہوں نے صبح یہ مشورہ سنایا کہ CMAO سول اینڈ ملٹری اکاؤنٹس برائے آفیسرز کو بینک اکاؤنٹ نمبر بھیجنا ہوگا تاکہ تنخواہ ہر ماہ باقاعدگی سے ہمارے اکاؤنٹ میں منتقل ہو سکے۔ سچ پوچھئے تو اتنی بڑی رقم کی ہر ماہ ہمارے اکاؤنٹ میں منتقلی کا سننے کے بعد ہمارا بینک والوں پر سے بھی اعتماد اٹھ گیا۔ وہ تو کیپٹن لالی نے جب تسلی دی کہ بینک میں ہمارے 500 بالکل ویسے ہی محفوظ رہیں گے جیسے ان کے 5000 کل جمع شدہ رقم محفوظ تھے، تو دل کو ڈھارس بندھی۔ خدا لگتی کہ یہ آج اگر آپ کے پاس 2 تولہ سونا یا اس کے متبادل رقم ہوگی تو کیا آپ اسے محفوظ رکھنے کے جتن نہیں کریں گے؟ یہی وجہ تھی کہ ہم بھی فکر مند تھے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ وہ صرف ایک تنخواہ نہیں تھی بلکہ اس رقم نے ہر ماہ ہمارے اکاؤنٹ کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ اس زمانے میں 500 روپے میں 2 تولے سونا خریدا جا سکتا تھا۔ ایک دن میس میں رات کے کھانے کے بعد کیپٹن لالی اور کیپٹن ظہیر نے ہمیں اور فیاض کو معاشی انتظام پر لیکچر دینے کے لیے بٹھا لیا۔ دیکھو شہزادو، فوج میں تم لوگ بنیادی طور پر پیسہ کمانے نہیں عزت کمانے آتے ہو۔ فوج تمہیں جو مشاہرہ دے گی وہ تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوگا، لیکن تم اس تنخواہ سے اللے تللے نہیں کر سکو گے۔ سو ہمیشہ اپنی محدود آمدنی میں گزارا کرنے کی کوشش کرنا۔ چونکہ یہ تنخواہ بمشکل تمہاری ضروریات پوری کر پائے گی، سو کبھی کسی کو ادھار ہرگز نہ دینا، اور دے دو تو واپسی میں تاخیر کی صورت میں تقاضا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ ایسی صورتحال میں صرف تعلقات بگاڑنے کا سبب بنتی ہے۔ اگر واقعی کسی دوست کو ضرورت ہے اور تمہارے پاس پس انداز کی ہوئی رقم ہے تو ساتھی کی مدد کرو اور بھول جاؤ۔ مختصر الفاظ میں تم دونوں کے لیے نصیحت ہے کہ نہ ادھار دو نہ ہی مانگو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی مہینے تمہارا میس بل 200 روپے سے تجاوز کر گیا تو سیکنڈ ان کمانڈ کا استحقاق ہے کہ تمہاری بینک چیک بک ضبط کر لے۔ کوشش کرنا ایسی صورتحال سے بچو۔ چیک بک کی ضبطگی کا سن کر ہماری تو جان ہی نکل گئی۔ اسی تنخواہ کے بلبوتے پر تو ہم نے حاتم تائی بننا تھا، بہن بھائیوں کے لیے دریا دلی کا مظاہرہ کرنا تھا، اور تو اور اپنی ہونے والی زوجہ کو عید شبرات پر تحفے تحائف بھی دیا کرنے تھے۔ خوابوں میں ہمیں گاڑی یا کم سے کم موٹر سائیکل نظر آنے لگی تھی کہ 3 تنخواہیں بچا کر موٹر سائیکل اور 8 تنخواہیں پس انداز کرنے کے بعد ایک معقول گاڑی تو ہم لے ہی لے سکتے تھے، بشرطے کہ اتنی دیر کے لیے ہم فاقہ کشی کا پروگرام بنا لیتے اور جنگل میں جا بسرام کرتے۔ بقول کسی پنجابی کنفیوشس کے، جا بیبا راوی نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی۔ بالفاظ دیگر انہوں نے ہمیں ڈھکے چھپے الفاظ میں مشورہ دے دیا کہ ہم اپنی ہر جیب میں
ایک پرچی دکانوں پر نظر آنے والے انتباہ کی لکھ کر رکھ لے تاکہ بوقت ضرورت ہمارے لیے جھٹکے کا کام کریں۔ مثلاً ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں، ادھار محبت کی قینچی ہے، آج نقد کل ادھار، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے ان دو محترم سینئرز کی نصیحتوں کو زندگی کا اصول بنا لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اصول توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم اس دنیا میں وکھرے ہرگز نہیں تھے جو اصولوں پر تو ہرگز سمجھوتے نہیں کرتی، تاہم بے اصولی پر دھڑا دھڑ سمجھوتے کیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو تھا جناب اقتباس سہیل پرواز صاحب کی ادھر ڈوبے ادھر نکلے، دوڑے چل سے جیسے تھا تک۔ اب آئیے ذرا کچھ بات ہو جائے مصنف کی اور اس کتاب کی۔ یہ کتاب تصنیف ہے جناب سہیل پرواز صاحب کی، ایک ادبی گھرانے سے تعلق آپ کے والد مرحوم الطاف پرواز صاحب اپنے وقت کے اچھے شعراء میں سے ایک تھے، اور خود سہیل پرواز صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کوئک مارچ کا آغاز 1971 سے کیا اور اباؤٹ ٹرن 1995 میں میجر کے رینک سے لے لیا۔ اس کتاب کی وجہ تصنیف سہیل صاحب خود یہ بیان کرتے ہیں کہ والد مرحوم الطاف پرواز ایک دفعہ فرمانے لگے کہ جب ریٹائر ہو گئے تو اپنی یادداشتیں ضرور قلم بند کرنا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، ابا جی، لوگ شفیق الرحمان اور کرنل محمد خان کو پڑھ چکے ہیں، میری تحریر کو کون گھاس ڈالے گا؟ انہوں نے ایک مختصر بات کی کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر کتاب کی پسندیدگی کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے۔ برخوردار جب دو ساتھیوں بریگیڈیئر سولت رضا اور کرنل اشفاق حسین نے کاکولیات اور جنٹلمین بسم اللہ لکھی تو فرمانے لگے، دیکھ لو، شفیق الرحمان اور کرنل محمد خان کو پڑھنے والے قاری اب ان فوجی مصنفوں کو بھی تو پڑھیں گے۔ کہنے لگے، اس میں دیر سویر کا کوئی عمل دخل نہیں، تمہارا مشاہدہ جتنا زیادہ ہوگا کتاب اتنی ہی اچھی لکھی جائے گی۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری کتاب کا مواد دیگر تصنیفات سے مختلف ہو، ان میں جھلک بھلے محمد خان کی بھی ملے اور ضمیر جعفری کی بھی، بے شک شفیق الرحمان نظر آئے اور صدیق سالک بھی، لیکن تحریر سہیل پرواز کی ہو۔ ہم دل ہی دل میں سوچنے لگے، ہمارے بزرگوں جنرل شفیق الرحمان اور میجر سید ضمیر جعفری نے تو نہایت دانشمندی کا مظاہرہ کیا اور مزاح رقم کرتے سمے فوجی زندگی کو بھاری پتھر کی طرح چوم کر چھوڑ دیا۔ رہ گئے بریگیڈیئر صدیق سالک، تو انہوں نے سیاست کے تڑکے والا تلخ مزاح تحریر کیا۔ جس ہنستے مسکراتے صدیق سالک کو ہم نے مشرقی پاکستان بھیجا تھا، جب واپسی پر ان کا باگا بارڈر پر استقبال کیا تو ان کی مسکراہٹ کو تلخیوں میں سمیٹے پایا، جبکہ بریگیڈیئر سولت رضا نے محض کاکول کی صحبتوں کی دہائی دی اور کرنل اشفاق نے معلم ہونے کے ناطے اپنی تحریروں کو تعلیم و تربیت کا رنگ دیے رکھا۔ آ جا کے رہ گئے ہمارے پیارے اور واجب الاحترام کرنل محمد خان، جن کی تحریریں پڑھ کر دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ کاش ہم دوسری عالمگیر جنگ کے زمانے میں فوجی کیوں نہ بھرتی ہوئے۔ موصوف نے اپنی کتابوں میں بجنگ آمد اور بسلامت روی میں باوردی گوری حسیناؤں کا ذکر ایسے کیا، کیا کسی نے پولٹری کی حسین و جمیل اجلی اجلی گوری چٹی مرغیوں کا تذکرہ کیا ہوگا؟ ہر دوسرے صفحے پر ایک نئے دل پھیک عشق کا ذکر یا اس سے ملتے جلتے جذبات کا اظہار، جنہیں بالفاظ دیگر ٹھڑک پن بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے باوجود موصوف دوسری عالمگیر جنگ کے عذر کو دھوئیں کی آڑ اسموک اسکرین بنا کر یوں صاف بچ کر نکل گئے جیسے کوئی میدان جنگ میں اسموک اسکرین سے نکلتا ہے۔ تو یہ تو جناب کتاب کی وجہ تسمیہ تھی جو کہ سہیل پرواز صاحب نے بیان کی۔ سہیل پرواز صاحب کا انداز تحریر کیا ہے، یہ بھی بڑا خوبصورت اس پہ تبصرہ۔ اگرچہ سہیل پرواز پڑھ نہیں رکھتے، مگر قدرت زبان، انوکھی ترکیبوں، شگفتہ مزاجی اور دیوانگی تخلیق کی طاقت پرواز رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اب ادب کے آسمان پر ایک شاہین کی مانند یوں نمودار ہوئے ہیں کہ بقیہ چڑیاں وغیرہ ان سے خوفزدہ ہو کر اس آسمان کو خالی کر گئی ہیں، اب وہ اکیلے اڑانے بھرتے ہیں۔ کاکول اکیڈمی کی دردناک بلکہ عبرتناک رودات بہت سو نے قلم بند کی، لیکن
سہیل پرواز اپنے تخیل کے زور پر ان سب سے ممتاز دکھائی دیتے ہیں۔ یوں تو عید کی اسکرپٹ ایک ہی ہوتی ہے، یعنی عید کی نماز، سوئیاں، عیدی اور تم گلے سے آ ملے سارا گلا جاتا رہا وغیرہ۔ ایسے ہی کاکول اکیڈمی کی شب و روز کی اسکرپٹ بھی ایک ہی ہوتی ہے، وہی انسٹرکٹرز کی دھلائی، اسٹاف کی مجائی، سینئرز کی رگڑائی، ان کے ظلم و ستم، قلع بازیاں اور پھر بالآخر کمیشن کا حصول۔ لیکن جیسا سیف الدین سیف نے کہا، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں۔ ایسے ہی کاکول کی روزات بھی کوئی نئی بات نہیں، یہ سہیل پرواز کا انداز بیاں ہے جس نے بات بدل دی۔ ادھر ڈوبے ادھر نکلے پڑھتے ہوئے زندگی میں پہلی بار بہت جی چاہا کہ کاش ہم بھی کاکول کے ہنگامہ خیز تجربے میں گزرے ہوتے۔ ویسے ہم تو گزر ہی گئے ہوتے، لیکن اگر ہم نے روداد لکھتے تو ایسا نہ لکھتے جیسا سہیل نے لکھا، ہم تو فوراً اباؤٹ ٹرن ہو جاتے۔ لیکن سہیل نے اباؤٹ ٹرن کرنے میں قطعی پھرتی نہیں دکھائی، بلکہ اس کوئک مارچ کو ربع صدی تک کھینچ کر لے گئے اور کاکول کی داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے ملازمت کا حوال بھی اس شگفتہ انداز میں بیان کیا۔ کاکول کے کالے گراؤنڈ کی مارچ انہوں نے پلٹن میدان میں بھی جاری رکھی، جہاں دیگر افسر جوان ان کے ہم رکاب ہیں۔ سہیل نے یہ سمجھانے کی جسارت بھی کی کہ خاکی وردی پہن کر بھی کسی نوجوان کے احساسات و جذبات شجر ممنوعہ نہیں ہوتے، اس کے سینے میں بھی وہی دل دھڑکتا ہے جو کسی نوجوان ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، بینکر یا کسی اور پیشے سے منسلک شخص کے سینے میں دھڑکتا ہے۔ آپ یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھ کر ادھر ڈوبے ادھر نکلے کا مطالعہ کیجئے، یقیناً لطف اٹھائیں گے۔ کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، دوڑے چل سے جیسے تھے تک۔ یہ پہلا حصہ تھا جس میں اس کتاب کا تعارف کروایا میں نے اور بتایا آپ کو۔ یہ کتاب بک کارنر نے شائع کی ہے اور اس کی قیمت ہے 800 روپے، اور میں نے یہ کتاب فضلی سن سے لی، دوستی کتاب سے کے گروپ کا حوالہ دے کر، تو یقین کیجئے بہت ہی معقول کمیشن مجھے اس کے پر انہوں نے چھوڑ دیا اپنا۔ تو آپ چاہیں تو اسے دوستی کتاب سے کے گروپ کی معرفت فضلی بک والوں سے منگوا سکتے ہیں، وہ یقیناً آپ کو کافی ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔